دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 کھیلوں کے میدان سے ہمیشہ سے جو ہے وہ نت نئے مہمانوں سے آپ کو ملوانا جو ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اگر فیصل آباد میں اپرچونٹیز کے حوالے سے بات کی جائے تو کس کھیل کو لے کے کتنی اپرچونٹیز ہیں، اس کے کتنا سکوپ ہے، اس کا کیریئر کس طرح سے آپ آگے لے کے جا سکتے ہیں، اسپیشلی میل اینڈ فیمیلز میں جو کمپٹیشن ہے وہ کتنا زیادہ اسٹرانگ ہے، اور کس طرح سے ہماری لڑکیاں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، تو اسپیشلی فیمیل کے لحاظ سے کھیل کے میدان میں کتنی اپرچونٹیز ہیں، اور اگر بیڈمنٹن کی بات کی جائے تو فیصل آباد میں کیا ریسورسز ہیں، کیا فیسلٹیز ہیں، کس طرح سے ٹریننگ کروائی جاتی ہے، اور کس طرح سے آپ اپنا کیریئر اگر بیڈمنٹن میں بنانا چاہتے ہیں تو کس طرح سے اسے پرسیو کر سکتے ہیں، اس تمام موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے محمد عامر اسلام ہے، بیڈمنٹن کوچ ہے، 5 مرتبہ نیشنل چیمپئن رہ چکے ہیں اور ایشیا میں 5th پوزیشن پہ بھی رہ چکے ہیں، لیکن اب تاحال جو ہے وہ کوچنگ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ہے ینگسٹر جس کو پلیئر کہیں گے وہ بھی موجود ہیں۔ محمد احمد ہے، نیشنل جونیئر چیمپئن بیڈمنٹن انڈر 17۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کی تشریف آوری کو بہت شکریہ۔ احمد آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک۔ تھینک یو سو مچ آپ دونوں مہمانوں کے تشریف آوری کا۔ سر جیسے کہ میں نے بات کی کہ ہمارے ہاں جو ہے ہر اب گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ٹائم جیسے جیسے گزر رہا ہے اسپورٹ میں بہت زیادہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، بچیوں کا اسپیشلی بہت زیادہ اس میں رجحان بڑھ گیا ہے، لڑکوں کے تو پہلے سے ہمیشہ سے۔ تو ہمارے ہاں اگر فیصل آباد پہ بات کی جائے تو کیا اس طرح کی فیسلٹیز اور اس طرح کے ریسورسز موجود ہیں کہ کسی بھی کھیل کو آگے لے کے جایا جا سکے، اور بیڈمنٹن کے حوالے سے اسپیشلی کس طرح کی فیسلٹیز ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا کہ جو ٹرینڈ ہے ہمارے اس وقت پاکستان کی بات کروں گا کہ ہمارے وہاں جو ٹرینڈ چل پڑا ہے اسپورٹس کے حوالے سے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اسپورٹس کو ایز اے پروفیشن لے کے چلتے تھے، پروفیشنلی کھیلتے تھے، اسی حساب سے ٹریننگ کرتے تھے، لیکن اب جو ٹرینڈ چل پڑا ہے وہ جو بڑے گھرانے ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ اس کو ایز اے لوگ بچے جو ہیں وہ موبائل میں بہت گھسے ہوئے ہیں، ٹی وی کے آگے سے اٹھتے نہیں ہیں، ان کی فزیکلی ایکٹیویٹی بہت کم ہے، تو اس حوالے سے جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ بچوں کو زبردستی سپورٹس میں بھیج رہے ہیں کہ وہ پروفیشنلی کھیلیں یا نہ کھیلیں، وہ اپنی کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ضرور کریں۔ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ سپورٹس کی ایکٹیویٹیز پہلے سے بہتر ہو گئی ہیں۔ اور جہاں تک دوسرے سوال کا جواب ہے کہ فیسلٹیز آج سے اگر 10-12 سال پہلے جائیں تو اس وقت اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی جتنی کہ اب ہو گئی ہیں۔ اب آپ کو ہر کالونی میں کوئی نہ کوئی کمپلیکس ملے گا جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے، کوئی نہ کوئی ایسی اسپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے گراؤنڈ ملے گا، یا کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ملے گا جو گورنمنٹ کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ تو اب کھیلنے والے کم ہیں، اسپورٹس فیسلٹیز زیادہ ہے میرے خیال میں۔ تو گورنمنٹ کو صرف اتنا کرنا ہے، یا جو بھی ہمارے مقتدر ادارے ہیں، کہ جو فیسلٹیز انہوں نے پرووائڈ کی ہے وہاں پہ ایک آفیشیلی کوچ کسی بھی گیم کے لیے وہ ہائر کر دیں، اور وہاں پہ وہ ان کو زبردستی کہیں کہ بھئی یہاں پہ جو پلیئر آتے ہیں انہیں گیم کروائی جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سپورٹس کا جو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں وہ امپروو کرے گا اور وہ اچھے پلیئر بن سکیں گے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر ریسورسز موجود ہیں اور ٹریننگ کے حوالے سے بھی اگر بات کریں کہ اچھی ٹریننگ ملے تو آبویسلی ہر ایک چیز کا جو ہے اسکوپ ہے۔ احمد آپ کا رجحان کس طرح بیڈمنٹن کی طرف ہوا؟ کیا یہ بائی چوائس تھا یا پھر اما ابا نے کہا کہ نہیں اس طرح کے کھیل، جیسے سر نے بھی مینشن کیا کہ زبردستی آج کل جو ہے نا وہ بچوں کو بھیجا جاتا ہے؟ نہیں، میں شروع میں تو ویسے اتنا نہیں تھا، ویسے ہی کزنز نے نیٹ لگا لیا تھا، بیڈمنٹن نیٹ، تو وہ کھیلتے کھیلتے چاچو نے دیکھا تھا، چاچو نے کہا تھا کہ نا گھر والوں کو چاچو نے کہا تھا کہ یہ اچھا کھیل سکتا ہے، تو انہوں نے آگے اسکول میں کروایا بعد میں، اس کے بعد پھر انہوں نے ہی سر سے بات کی تھی، اور آہستہ آہستہ کوچ مزید ہوا کہ میں نے پروفیشنل لیول پہ بھی کھیلنا ہے، تو پھر سر سے کوچنگ کی، اس کے بعد سارا اس طرح۔ کیونکہ لڑکوں کو تو اکثر دیکھا جاتا ہے لڑکوں کا زیادہ رجحان جو ہے وہ کرکٹ کی طرف ہوتا ہے، تو آپ کا بیڈمنٹن شروع سے ہی شوق تھا یا پھر کسی نے انسپائر کیا اس چیز میں آنے کے لیے؟ ہاں، شروع سے تو نہیں تھا بیڈمنٹن، بعد میں یہی تھا کہ کھیلتے کھیلتے مزید ہوا کہ نہیں کھیلنا۔ چاچو نے کیا تھا کہ چاچو نے زیادہ کیا تھا کہ آپ کھیل سکتے ہو آگے، اس کے بعد پھر انہوں نے ہی سارا سر سے کی تھی بات۔ اور کتنا ٹائم سے آپ کھیل رہے ہو؟ مجھے 4 سال ہو گئے ہیں تقریباً۔ 4 سال ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ابھی جو ہے وہ آپ چیمپئن شپ بھی آپ نے جو ہے اس کو ون کیا، تو کیسے مومنٹس تھے، کس طرح سے وہ اس کو چیئر کیا ان مومنٹس کو؟ وہ
میرے شروع میں تو بہت مشکل تھا. پہلے میں اتنا اچھا نہیں تھا. اس کے بعد سر سے ٹریننگ بہت کی تھی. اس سے پہلے تقریباً مہینہ پہلے صبح 6 بجے اٹھ جانا, اس کے بعد 6 سے 11 بجے تک کورٹ میں, پھر گھر 12 بجے واپس, اس کے بعد پھر دوبارہ 2 بجے کورٹ میں, پھر شام 6 بجے جم میں. اس طرح صبح 6 سے 9 بجے تک باہر ہی ہوتا تھا. پورا مہینہ 1.5 مہینہ تقریباً اسی طرح رہا ہے. پھر وہاں کمپٹیشن بھی بہت ٹف تھا, اور اس طرح ہے کہ گھر والوں کی سپورٹ تھی, کوچز کی سپورٹ تھی. بس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہو گیا. دیٹس ویری گڈ تھنگ کہ سر جب بھی اسٹوڈنٹ جیتا ہے تو وہ ٹیچر کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی بہت کامیابی ہے. آبویسلی جس طرح احمد ہمارے ساتھ موجود ہے, اس طرح اور بھی دیگر بہت سارے پلیئرز ہیں جس کو آپ ٹرین کرتے ہوں گے. تو سر کوچنگ کرنا اور ٹریننگ کا جو سارا سلسلہ ہوتا ہے یہ کس طرح سے کتنا ٹف ہوتا ہے؟ ظاہری بات ایک بچہ جو ہے وہ نیا آتا ہے, اس کو سکھانا, اس سارے عمل میں کتنا زیادہ جو ہے وہ چیلنجز ہوتے ہیں؟ ٹریننگ کے حوالے سے یا کوچنگ کے حوالے سے میں آپ کو ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاؤں گا. جی بالکل. کیونکہ آج کل جو ہے نا تھوڑا سا کوئی بھی پلیئر تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے یا وہ اپنی گیم چھوڑ دیتا ہے تو وہ کوچ بن جاتا ہے, تو وہ کوچنگ کو ایز اے پروفیشن ڈیل کرتا ہے. تو میرے پاس اس کے چچا جان آئے تھے, وہ یونیورسٹی میں ڈائریکٹر بھی ہیں اسپورٹس کے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو ٹریننگ کروانی ہے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں صرف پروفیشنلز کو ہی ٹریننگ کرواتا ہوں. اوکے. میں پیسے نہیں لیتا. جو بچے پروفیشنلی کھیلنا چاہتے ہیں یا کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو میں صرف انہیں کھلاتا ہوں. تو انہیں میں نے یہ کہا کہ اگر تو یہ 2 سال بھاگے گا نہیں تو پھر تو میں ٹریننگ کروانے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ درمیان میں چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر میری طرف سے معذرت ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ بھاگیں گے, یہ نہیں بھاگے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں بھاگا. میں نے بہت ٹف ٹریننگ کروائی ماشاءاللہ. تو یہ تقریباً کوئی 1.5 یا پونے 2 سال میں اس نے یہ لیول اچیو کیا ہے کہ ماشاءاللہ نیشنل چیمپئن ہوا ہے. اور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آگے جو انڈر 19 کے 2 سال ہیں وہ بھی یہ چیمپئن ہوگا انشاءاللہ. تو یہ صرف کوچنگ کے حوالے سے بہت محنت کرنی پڑتی ہے کوچ کو. اسے سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا گیم ہے, اس کو کس طرح کی ٹریننگ کروانی ہے. یہ بچے جو گواہ ہیں کہ اب میں خود ٹریننگ نہیں کرتا صبح اٹھ کے, لیکن ان کے لیے میں آتا رہا ہوں ریگولر کے بھی تقریباً کوئی 4-6 مہینے جب تک ان کا کمپٹیشن کمپلیٹ نہیں ہوا. تو کوچ کو بھی اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے جتنی بچے ٹریننگ کرتے ہیں. ان کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ اس کی کیا ٹریننگ ہے, اس کو کیا ڈائٹ کرنی ہے, اس کو کتنا سلانا ہے, یہ وہ سارا کچھ اس کو میئر کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ بھئی ایک وہ کہتے ہیں پنجابی کے مثال کھوتا کوڑا ایک وہ نہیں کرنا پڑتا. ہر پلیئر کی ایک ڈفرینٹ نیچر ہوتی ہے, ڈفرینٹ اس کا باڈی کیپیسٹی ہوتی ہے, اس حساب سے ٹریننگ کروانی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سر اگر ٹریننگ کو اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں لے جائیں تو اگر سب سے پہلے بات کریں کھیل شروع کرنے کی تو کون سی عمر آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ ایج کہ آپ اس ٹائم پہ جو ہے اگر بیڈمنٹن شروع کرتے ہو تو کتنا ٹائم لگے گا کہ آپ سیکھ جاؤ گے؟ جیسے ابھی تو 2 سال تو آپ نے مینشن کیے ہی, لیکن اس کے لیے بیسٹ ایج کیا ہے؟ یہ سوال آپ پاکستان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا جنرل؟ نہیں, فی الحال تو ہم پاکستان کے حوالے سے جان رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے پاس اویئرنیس اس طرح ہے کہ جب بچہ کوئی 9ویں 10ویں میں ہو جاتا ہے یا میٹرک کر لیتا ہے نا, تو ہم سوچتے ہیں کہ یار بچے کو تھوڑی سی سپورٹس کروائیں تاکہ آگے جو سپورٹس میں کالج کی فیس فری ہو جائے گی. اس سینس میں لوگوں کو سپورٹس کرواتے ہیں. اور حالانکہ جس لیول پہ ہم یہ سپورٹس شروع کرتے ہیں انٹرنیشنلی وہ وہاں پہ چیمپئن ہونے کے قریب ہوتے ہیں. وہ 8 یا 9 سال کی ایج سے شروع کروا دیتے ہیں. ہم اس وقت یہ چیزیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے بچوں کو کوئی سپورٹس کروانی ہے. جو بندے 11 12 13 سال, میں 13 سال میکسیمم کہوں گا, شروع کروا دیتے ہیں, وہ 17 18 سال کی عمر میں آ کے کوئی چیمپئن بننے کے قابل ہوتے ہیں یا وہ ٹاپ لیول پہ گیم کر رہے ہوتے ہیں. تو بہترین ایج تو یہی ہوتی ہے کہ آپ 11 12 سال کی عمر میں شروع کروا دیتے ہیں, کیونکہ اس کا لرننگ پروسیس بہت تیز ہوتا ہے بچے کا. ایگزیکٹلی. باڈی اس طرح مولڈ ہو سکتی ہے جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہمارے پاکستان میں اسپیشلی کوچز میں بہت ہی غلط قسم کا ہے, وہ یہ کہ ہر گیم میں جو رننگ ہے وہ ہم کہتے ہیں سپورٹس کی ماں جی, اور جو ویٹ ٹریننگ ہے یا فٹنس کے لیے ہم ویٹ اٹھاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں سپورٹس کا باپ. تو یہاں پہ ہم ویٹ ٹریننگ یا سٹ اپس وغیرہ بچوں کو چھوٹی ایج میں نہیں کرواتے کہ ان کا قد رک جاتا ہے.
یہ بہت ایک یہاں پہ میتھ ہے. لیکن اگر آپ آرنلڈ کو دیکھیں تو وہ 18 سال کی ایج میں ورلڈ چیمپئن تھا. تو وہ کیا اس نے کوئی 17 سال کی عمر میں شروع کی تھی بیٹے نے؟ اس نے کوئی ظاہر ہے 6-7 سال کی عمر میں شروع کر دی تھی, تو اس کا قد تو نہیں رکا. دنیا کے اتنے اتنے بڑے ایتھلیٹ ہیں جو 16, 17, 18 سال کی ایج میں ورلڈ لیول پہ کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کے تو قد نہیں لمبے سوری چھوٹے ہوتے. یہ ہماری ایک ہے کہ بھی ہم, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہمیں اس طرح کی جو سپورٹس ایکٹیویٹیز بھی کرنی پڑتی ہیں کہ ہم ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں, ساتھ سپرنٹس کریں, ساتھ رننگ کریں, تاکہ وہ باڈی کی گروتھ بھی متاثر نہ ہو. مین پرابلم یہ ہوتی ہے جب وہ ہمیں نہیں سمجھ آتی تو ہم اس کو بلیم دے دیتے ہیں, اس کو لے کے چل جاتے ہیں کہ جو ہے وہ کہیں بہت ساری متس بن جاتی ہیں, ہمارے کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتے, اور بات وہی آ جاتی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے ہاں. تو احمد, جب آپ نے پوری جرنی کو سٹارٹ کیا تو کتنا ٹف تھا آج کے ٹائم میں, اور اس جب آپ سٹارٹنگ تھا کیا ڈفرنس فیل ہوتا ہے؟ تب مشکل تھا کافی. سر نے جیسے بتایا کہ گھر والے اتنا نہیں کرتے تھے شروع میں, تب تھا کہ نہیں کہ کیا کر رہے ہو, یہ اس کا نہ اتنا کوئی اسکوپ ہے, یہ وہ. چاچو کرتے تھے سپورٹ تب. اچھا, تو اما ابا کی طرف سے اس طرح سے سپورٹ نہیں تھا؟ نہیں, سپورٹ تھا, ٹھیک تھا, لیکن اس طرح سے کہتے تھے کہ یہ کیا صبح سے نکلے ہوئے شام تک ایک ہی کام کر رہے, اس طرح کرتے تھے. باقی سپورٹ تو وہ کرتے تھے تو گیم ہوتی تھی, نہیں تو جتنی ایکسپینسو گیم ہے وہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. اور ایسے ہی تھا کہ سر سے میں نے بھی جب پرسنلی میں نے سر کو اپنے طور پہ میسج کیا تھا کہ میں نے آپ سے ٹریننگ کرنا چاہتا ہوں, تو سر نے مجھے یہی کہا تھا کہ کوئی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ اگر تم کرو گے محنت تو میں کرواؤں گا, باقی کوئی نہیں ہے. تو تب بہت مشکل تھا. پہلے میں جن سے ابھی میرا کمپٹیشن تھا, جب میں نے سر کے پاس آیا تھا اس سے پہلے میں ایک ٹورنامنٹ کھیلا تھا, اس میں جو جن سے ابھی میں جیتتا ہوں یا جو میں ٹورنامنٹ جیتا ہوں, ان میں جتنے لڑکے تھے وہ میرا ان کا بہت فرق تھا. مطلب 21 کی گیم ہوتی ہے تو میں 5 پوائنٹس کرنے والا لڑکا تھا ان کے سامنے. اور ابھی سر کے پاس آیا 2 سال, یہ ہے کہ محنت بہت کی ہے, اس کے بعد اب انہی لڑکوں سے میرا ڈفرینس بہت ہے. بالکل, اور کہتے ہیں کہ کامیابی کی جو کنجی ہوتی جو کی ہے وہ محنت ہی ہے, اور جتنا آپ اپنے آپ پہ محنت کرتے ہو, آپ کے ٹرینرز کی محنت ہوتی ہے. اگر بیچ میں بھاگ جاتے ہو تو وہ اس لیے بھی شاید آپ نے یہ رول رکھا ہے کہ وہ ٹائم بھی ویسٹ چلا جاتا ہے, انرجی بھی ویسٹ جاتی ہے. ظاہری بات ہے آپ اپنا ٹائم نکالتے ہو, اسی میں آپ ایک اچھا جو ہے وہ پلیئر کو ٹرین کر سکتے ہو اگر کوئی دل لگا کے کرنے والا ہو. سر, لڑکیوں کے حوالے سے اگر بیڈمنٹن میں بات کیا جائے تو کتنا اسکوپ ہے لڑکیوں میں بیڈمنٹن کے کسی بھی گیم میں؟ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, کسی بھی گیم میں آپ دیکھیں تو بہت اسکوپ ہے, کیونکہ ہمارے پاس. یہ اسکوپ کتنا ہے اور پاکستان میں اس کی کتنی اپرچونٹی حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک. I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور کھیلوں کے حوالے سے کتنی فیصل آباد میں اپرچونیٹیز موجود ہیں. ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اس حوالے سے آپ کو زیادہ سے زیادہ اپڈیٹ کیا جا سکے, تاکہ اگر آپ کا پسندیدہ کوئی بھی کھیل ہے تو آپ اسے پرسیو کر سکیں. اور بیڈمنٹن میں لڑکیوں کے لیے کتنا اسکوپ ہے, اسی حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے. سر, آپ بتا رہے تھے کہ کتنا مطلب لڑکوں کو تو آپ کروا ہی رہے ہیں, اور اس کی جیتی جاتی مثالیں مطلب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں کہ کس طرح آپ کی محنت جو ہے وہ رنگ لے گئے. لڑکیوں کے لیے کتنا فیصل آباد میں اسپیشلی اسکوپ ہے, اور لڑکیوں کا انٹرسٹ کتنا ہے اس کھیل میں؟ لڑکیوں کا جی میں بتانے لگا تھا کہ لڑکیوں کا پورے پاکستان میں اسکوپ بہت ہے, کیونکہ اگر ایک ٹیم 5 لڑکیوں سے بنتی ہے اور ایک ڈپارٹمنٹ ٹیم بنانا چاہتا ہے تو لڑکیاں کھیلنے والی 4 ملتی ہیں, جبکہ سیٹس 5 ہیں. تو اس لیے کہ لڑکیاں جتنی بھی کھیلتی ہیں وہ اس وقت کہیں نہ کہیں ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہی ہیں یا ان کو پوری اپرچونیٹیز ملتی ہیں. یہ پرابلمس تو آتی ہیں لڑکوں میں کہ کھیلنے والے 100 ہیں, سیٹ 5 ہیں, تو وہاں پہ کمپٹیشن بہت ٹف ہوتا ہے. لڑکیوں میں اتنا زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے. اور میں تو سب کو یہ کہوں گا جو پیرنٹس وغیرہ کھلانا چاہتے ہیں اپنے بچیوں کو, وہ ضرور سپورٹس کروائیں. اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں اس سینس میں بتاتا ہوں کہ چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہوں, وہ اگر سپورٹس کریں گے ان کے اسکول کی فیس فری ہوگی. جو پیسے آپ نے اسکول کی فیس کی مد میں دینے وہ بچے کی سپورٹس پہ خرچ کریں. پھر آگے کالج میں فری ہوگی ان کی فیس, تو جو بچے کی فیس آپ نے کالج میں دینی ہے وہ سپورٹس پہ خرچ کریں. اس سے آپ کو 2-3 ایڈوانٹیج. ایک تو بچہ آپ کا فٹ رہے گا, بیماریوں سے دور رہے گا, موبائل سے دور رہے گا,
اور بہت اس کے ایڈوانٹیجز ہیں جو آپ کو شاید اندازہ ہے ہی ہے کہ اسپورٹس میں کیا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. بالکل. تو وہ آپ ہر لحاظ سے اسپورٹس کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. ہاں، آپ فزیکلی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فٹ رہتے ہو، بہت زیادہ اسٹریس سے بچ جاتے ہیں، اور مینٹلی سر گیمز آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرتی ہیں. آپ کی اوور آل پرسنالٹیز میں بہت زیادہ چینجز آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنی لائف میں بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ کرتے ہو. تو ابھی آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں اس میں کتنی لڑکیاں ہیں، کتنے لڑکے ہیں، یا ابھی صرف فوکس آپ ایٹ اے ٹائم کوئی نمبر ہے کہ بس اتنے ہی پلیئرز کو میں نے سکھانا ہے؟ جی نہیں، میرے پاس نمبر تو خیر میں نے کبھی نہیں کیا. جو بھی پروفیشنلی کھیلنا چاہتا ہے میں اس کو ضرور ٹریننگ کرواتا ہوں. اس وقت لڑکوں میں میرے پاس 4 لڑکے ہیں جو پروفیشنلی ہی کھیل رہے ہیں، اور لڑکیوں میں میرے پاس ابھی 2 لڑکیاں ہیں. سر میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی کہ کس طرح سے لڑکیوں کا بھی انٹرسٹ اس میں بڑھتا جا رہا ہے. ریسورسز کے حوالے سے بات کریں تو ریسورسز کتنے موجود ہیں؟ ہماری حکومت کی طرف سے کتنی زیادہ جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہے ہمارے کھیلوں کو؟ دیکھیں جی، میں تو خیر اکثر سنتا ہوں کہ حکومت ہمیں سپورٹ نہیں کرتی یا حکومت یہ نہیں کرتی. بیسکلی جب آپ کوئی ایسوسیشنز بناتے ہیں، لائک فیصل آباد ڈسٹرکٹ ایسوسیشن ہے یا لاہور ڈسٹرکٹ ایسوسیشن ہے، وہ ایسوسیشنز اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہ اپنے جو معاملات ہیں وہ اپنے جگہ پہ ہینڈل کر سکیں. ہر چیز گورنمنٹ نہیں کر سکتی. جی، اگر میں یہاں فیصل آباد کا پریزیڈنٹ ہوں یا فیصل آباد کا سیکرٹری ہوں تو میرا کام ہے کہ یہاں کے لڑکوں کو، یہاں کی لڑکیوں کو جو ان کے میٹرز ہیں وہ میں سالو کروں، بجائے کہ میں ہر ایک کام کے لیے گورنمنٹ کے پاس جاؤں. اب گورنمنٹ تو چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتی، وہ گورنمنٹ چلائے گی یا ہمارے مسئلے دیکھے گی. تو میں تو خیر جو لوگ گورنمنٹ پہ یہ چیز ڈالتے ہیں میں ان کو بالکل ہی، میرا خیال ہے کہ وہ بے وقوفی کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. آپ اپنے لیول پہ اگر پنجاب ایسوسیشن ہے یا فیصل پاکستان ایسوسیشن ہے یا کوئی بھی ڈویژن ایسوسیشن ہے، تو اپنے مسئلے وہاں پہ حل کریں. اس کا مقصد تو یہی ہے کہ وہ اپنے پلیئروں کی یا لڑکیوں کی جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ اپنے آن دا اسپاٹ حل کریں. وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھتے کیوں ہیں؟ ان کو سیٹ اسی لیے دی جاتی ہے کہ وہ کسی لیول پہ بھی کام کرے. ہر کوئی اتنا فائنینشلی جس طرح سے کھیلوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ بجٹ بھی لگتا ہے، آپ نے اپنے کھانے پینے کا چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، تو ہر کوئی اتنا افورڈ بھی نہیں کرتا. تو اس سینیریو میں پھر ہم ایک ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں پلیئرز کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو اس طرح سے سپورٹ کرے تاکہ اس کھیل کو آگے لے کر جایا جا سکے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بالکل بھی اگر والی بات ٹھیک ہے کہ آپ کو اپنے بلبوتے پہ ٹرائی کرنا چاہیے، لیکن گورنمنٹ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جسے پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جی، گورنمنٹ کی ذمہ داریاں وہ اپنے بہت اچھے سے نبھا رہی ہے، کیونکہ آپ کو بیسکلی کھیلنے کے لیے جو جگہ ہے وہ چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں تو اسپورٹس کمپلیکس چاہیے، پورا ہال چاہیے، وہ انہوں نے بنا کے دے دیا. میرا خیال فیصل آباد میں اس وقت کوئی 15 سے زیادہ کمپلیکسز ہیں، اور کھیلنے والے جو کمپلیکسز ہیں وہ میرا خیال 4 یا 5 آباد ہوں گے. باقی جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. انہوں نے تو جگہ دے دی. اب کھیلنے والے تو آئیں گے، یا ایسوسیشن کا کام ہے کہ ان کو آباد کرے یا ان کو ایسے فیسلٹیز دے. فیسلٹیز نہ بھی دے، کم از کم اس طرح کا ایک سسٹم ڈیولپ کرے کہ بچے خود آئیں. اب میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسوسیشن، کوئی بھی گورنمنٹ سارا سال کسی پلیئر کو مطلب پیسے دے سکتی ہے یا انہیں فیسلٹیز دے سکتی ہے. وہ تو جب کیمپ لگے گا یا کوئی ٹورنامنٹ ہوگا اس وقت وہ اس کو فیسلٹیٹ کریں گے. اب یہ ٹورنامنٹ کھیلنے جا رہے ہیں تو گورنمنٹ ان کا خرچہ کر رہی ہے، وہاں پہ رہائش دے رہی ہے، ان کو ڈیلیز دے رہی ہے، وہاں پہ جو شٹل کاکس وغیرہ وہ سارا کچھ گورنمنٹ کرے گی یا وہاں کی ایسوسیشن کرے گی. وہ تو یہ خود نہیں کر رہے. لیکن جو ٹریننگ وغیرہ کرنی ہے، جو باقی معاملات ہیں، وہ تو ظاہر ہر پلیئر نے اپنے خود ہی دیکھنے ہیں. وہ تو اب میں سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ فیصل آباد میں اگر صرف لگا لیں کہ 200 پلیئر بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، ایسوسیشن تو نہیں 200 پلیئر کو شٹل کاکس دے سکتی یا ان کی فیسیں نہیں ادا کر سکتی. وہ اپنے لیول پہ خود ہی کرنی ہوتی ہیں. جب کمپٹیشن آئے گا یا کیمپ ہوگا تب ایسوسیشن کا کام ہے کہ وہ اس کو فیسلٹی کرتے. وہ آلریڈی ہم سب کر رہے ہیں، تو اس لیے گورنمنٹ پہ ڈالنا میرا خیال ہے بے وقوفی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور احمد، ایز پلیئر آپ کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے؟ اگر پرابلمز کے حوالے سے بات کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیڈمنٹن پلیئرز کے لیے اس طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں، اس طرح کے ریسورسز موجود ہیں کہ آپ جو ہے بآسانی اپنے کھیل کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے انٹرنیشنلی یا آگے پرفارم کرنا ہے تو اس کے لیے جیسے دوسری کنٹریز ہیں، انڈیا ہو گئی، وہ بھی وہ انہیں کیمپس دیتے ہیں ہر مہینے میں، مطلب سال میں 15-16 ان کے ٹورز ہوتے ہیں، یا اس طرح انہیں پراپر کیا جاتا ہے. کیمپس لگتے رہتے ہیں ادھر، اور ٹورنامنٹس کافی ہوتے ہیں. ہمارے یہ ہے کہ سال میں زیادہ سے زیادہ 2-3 ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ٹورنامنٹس نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ جتنے ٹورنامنٹس زیادہ ملیں گے اتنی پرفارمنس اچھی ہوگی. تو
اس طرح. ऑब्वियसली फिर जब आप नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर जी. जाओगे तो आपको compete करना जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर आपको एक हेल्थी कंपटीशन मिलेगा. क्योंकि अगर हम सर अपने यहाँ की रवायती खेल की बात करें और फिर हम देखें बैनुल अक़वामी सतह पे जिस तरह के फैसिलिटीज दी जाती हैं, तो वहाँ जाके हम देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक खेल रहे होते हैं, अच्छे से जो है वो उनकी खेल भी चल रही होती है. जैसे ही वो इंटरनेशनली जाके खेलते हैं वहाँ पे वो उनको जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ता है. तो इसके पीछे की क्या सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो है वो उस तरह से जो है बैंक मार्च जो है वो उसको हाई नहीं किया गया है और बहुत ज़्यादा सहूलियात का फुकदान है. जी, कुछ हद तक आप ये कह सकती हैं. बेसिकली हमारे यहाँ प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान में, हर फेडरेशन की बात करूंगा मैं, बैडमिंटन की नहीं बात करूँ, कि बेसिकली हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है. आप चाहे क्रिकेट में ले लें जो इस वक्त हमारी टॉप गेम है, और बाकी गेम्स में भी यही हाल है कि आप लाइक डिसलाइक पे बात चलती है. हमारी गेम तो खैर इंडिविजुअल गेम है बैडमिंटन, हम जो जीतेगा वो उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते. जो टीम गेम्स में उसे तो आप अपनी मर्जी से, ये मेरा पसंदीदा है, ये मेरा पसंदीदा नहीं है, तो इसे निकाल दो, इसे रख लो. हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है. मैं अब क्योंकि बैडमिंटन से रिलेटेड हूँ तो बैडमिंटन में बताता हूँ कि जो प्लेयर हमारे टॉप लेवल पे हैं उन्हें साल में शायद ही एक आध इंटरनेशनल टूर मिलता हो. अच्छा. अब जो लड़के हमारे खुद अपने ओन पे जाना चाहते हैं, फेडरेशन उनकी एंट्री तक नहीं बाहर करवाती. अगर किसी न किसी तौर पे वो एंट्री अगर हो ही जाती है तो फेडरेशन वहाँ पे लेटर लिख देती है. ये मुझे पर्सनल एक मुशाहिदा मेरा, किसी प्लेयर ने मुझे बताया कि उन्होंने वहाँ से वो एंट्री विड्रा करवा दी कि नहीं जी ये हमने नहीं करवाई तो इसे विड्रा करें. तो अगर प्लेयर बाहर जाके खेलेगा ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा या कि मैं किस लेवल पे इस वक्त खेल रहा हूँ. मैं अपने तौर पर तो वर्ल्ड चैंपियन हूँ, जब खेलूंगा तो पता चलेगा कि मेरा क्या लेवल है. मैं अपनी तौर पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ वर्ल्ड लेवल की, लेकिन कंपटीशन नहीं मिलेगा तो कोई बंदा जज नहीं कर सकता या मतलब एक ट्रेनिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकता. तो ये मेन प्रॉब्लम है कि हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है बेसिकली. और जिस तरह से भी अहमद ने भी बात की है कि टूर्नामेंट्स अगर होते रहें तो जारी बात है कि आप compete करते हो, आप हर कंपटीशन से कुछ ना कुछ चीज़ सीखते हो. तो अगर हम अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल से खेलों को उस तरह से फ़रोग दें, उस तरह से टूर्नामेंट करवाएं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सूबाई लेवल पे, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे, तो आपको लगता है कि जो खेल है वो मज़ीद बेहतर होगा? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बल्कि खेल बेहतर ही तब होगा. अभी कम से कम 10-10 साल हो गए हैं, ये कंफर्म बात है, 10 साल से ज़्यादा ही होंगे, कि किसी भी जगह पे डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप नहीं होती, किसी भी जगह पे डिवीज़न चैंपियनशिप नहीं होती. जो ओहदेदारान 8 से 10 साल पहले थे वही ओहदेदारान अभी तक हैं, और ऊपर वाले जो बैठे हैं वो इनको इसलिए नहीं हटाते कि वोट उनको चाहिए, वोट उनको मिली जा रहा है. जबकि कानून तो ये होना चाहिए कि जो बंदा एक साल में, जो एसोसिएशन एक साल में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप नहीं करवा सकती तो उसे रहने का तुक ही नहीं बनता. तो कम से कम उनको रखा ही इस काम के लिए कि आप चैंपियनशिप करवाएं, कैंप्स लगाएं. ये 2 काम करने होते हैं. अगर साल में वो ये 2 काम भी नहीं कर सकते तो उन्हें तो रहने का तुक नहीं बनता. क्योंकि सारी बात है कि परफॉर्मेंस तभी बेहतर होती है जब आपकी बार बार एक चीज़ की प्रैक्टिस होती है. क्योंकि हर चीज़ को कहते हैं कि अगर आपको बेहतर की तरफ जाना है तो उस चीज़ को जो है वो हर बार आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो. खेलों में भी सेम यही रूल अप्लाई होता है. इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे. वक्त एक छोटी सी ब्रेक. आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. इकबाल बनस्पति घी एंड कुकिंग ऑयल, ये है इकबाल का देश. जैसा कि आपको मालूम है आजकल हर दूसरा शख्स कैल्शियम और विटामिन डी की कमी का शिकार है. तो इसके इलाज के लिए मैंने इस्तेमाल की फ्लेक्सॉन टैबलेट्स. इतना बड़ा लाहौर और छोटी छोटी एंटरटेनमेंट्स, कुछ इधर कुछ उधर. ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स. अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में, और सब एक साथ. लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर. और सिर्फ लाहौर की ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड और एंटरटेनमेंट एक साथ. बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू. इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ. मेरे लिए बुक करवाया ना. ये ओपन कॉल है भाई,
रियल एस्टेट की सबसे लुक्रेटिव ऑफर के लिए तो अपना फोन निकालें और डायल करें 11133987. लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी. हैप्पीनेस लिव्स हियर. सलवा कुकिंग ऑयल, कुदरती विटामिन ए और डी से भरपूर. अब हर किचन सजेगा सलवा के साथ. आपका हसीन चेहरा, आपकी शख्सियत की पहचान. फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को. अ प्रोडक्ट बाय पूनिया ब्रदर्स. आप भी happylikepaints.com पर ऑर्डर प्लेस करें या 0800-01978 पर कॉल करके हैप्पी लाइक पेंट एक्सपर्ट से राब्ता करें. हैप्पी लाइक पेंट्स, आप भी चूना नहीं पेंट लगवाएं. Dean Gardens, Faisalabad, a sustainable housing society embellished with mesmerizing mega trees, a secure gated community, expressway and motorway, just opposite to Faisalabad Industrial Estate. 2 canal, 1 canal, 10 Marla and 5 Marla plots, an FDA approved society, master planned by Darul Hansa. Dean Gardens, Faisalabad, a perfect blend of luxury and serenity. Call 111-111-346. मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह खान का सिपाही. PP 114 की आवाम की दिल की आवाज. इंशाअल्लाह MPA PP 114 शेख मोहम्मद यूसुफ. इकबाल बनस्पति घी एंड कुकिंग ऑयल, ये है इकबाल का देश. वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. आप देख रहे हैं सिटी एट 10. और खेलों के मैदान से अगर बात करें तो खेल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं. लेकिन एक प्लेयर की लाइफ किस तरह की होती है, उसको किस तरह की स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करना पड़ता है, ये हम जो है वो जानेंगे. बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है मेरे लिए स्पेशली ये वाला पूरा पोर्शन, क्योंकि मुझे बड़ा मज़े का वो सुनता है. सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो किस तरह से अपने लाइफ को मेंटेन करते हैं और अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से लेकर चलते हैं. इसी हवाले से मजीद बात करेंगे. अहमद, जारी बात है कि खेलों के हवाले से तो आपने बताया कि बड़ा टफ शेड्यूल रहता है, तो अपनी पर्सनल लाइफ को, फैमिली को, खेल को, दोनों चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं? दोनों को सही तरह तो नहीं हो पाता. ये है कि सुबह घर वाले बहुत अम्मा अब्बा होते हैं गुस्से के, ये कर रहे हो तुम, सुबह सुबह निकल जाते हो, टाइम ही नहीं देते. तो अक्सर तो ऐसे होता है कि मैं सुबह बता के ही नहीं आता, मैं वो सोए होते हैं तो मैं निकल आता हूँ खुद ही के. इन्होंने अगर पता लग गया तो इन्होंने रोक लेना, इन्होंने जाने नहीं देना. तो इस तरह है कि सुबह 6 बजे बाद में रात तकरीबन 8-9 बजे वापस घर. क्योंकि अम्माएं तो बड़ी कॉन्शियस होती हैं, हाय हमारा बेटा कमजोर हो गया, ये तो खाने पीने में फिर कोशिश करती हैं. क्योंकि एक जो स्पोर्ट प्लेयर है, जो एक स्पोर्ट मैन है, उसको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि वो अपना खाने पीना जो वो बड़ा बैलेंस रखे. तो उनकी कोशिश होती है कि अच्छा कुछ नहीं है, थोड़ा सा खा लो, नहीं कुछ होगा. उन्हें तो यही रहता है, तो सिर्फ यही बात ही करते हैं कि अच्छे बोले थे, क्या हो गया तुम्हें, ये वो. उसके मतलब कि घर जाता हूँ तो वो जिस दिन मैं छुट्टी कर लेता हूँ वो बहुत खुश होते हैं कि बस ठीक है आज नहीं गए. तो टूर्नामेंट से पहले इस तरह था कि मैं 2-3 टूर्नामेंट्स थे जो मैं पहले ट्रेनिंग में बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन वहां जाके मैचेस में जाके प्रेशर की वजह से लीड कर रहा था तो हार जाता था. हालांकि 1 महीना पहले पंजाब चैंपियनशिप हुई थी तो उसमें मैं फाइनल हार गया था. उसमें भी मैं लीड कर रहा था बहुत ज्यादा. तो तब थोड़े सा मायूस भी बहुत हुआ था. घर वाले भी सारे मतलब मुझे चाचू वही कहने लग गए थे कि बस ठीक है तुम छोड़ दो, बस करो, पढ़ाई की तरफ कर लो, ये कर लो. लेकिन यह है कि हार के बाद बंदा बहुत कुछ सीखता है. हार के मुझे लगता है कि मैंने वो जो मैं पीछे हारा हूँ उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है. शायद मैं अगर वो ना हारता तो ये बनना जी सकता. और जब आपको कोई चीज आप एक बार लूज करके फिर विन करते हैं ना, तो उसकी इंपॉर्टेंस और वैल्यू भी आपको समझ में आती है कि क्या चीज है. और मुझे लगता है कि वो जो मैं अगर मैं ना हारता तो शायद मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आगे ना दे सकता. और ये इवेंट उससे बहुत बड़ा था. तो इसमें शायद अल्लाह ताला की बेहतरी थी कि उसमें वो हारा. उसके बाद मैंने और डबल ट्रेनिंग की और नेशनल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सका. तो कितने घंटे दिन की प्रैक्टिस करते हो आप? घंटे तकरीबन
7-8 घंटे तो हो ही जाते हैं, 7-8 घंटे ओवरऑल हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं इससे कभी वैसे तो बेचारा सारा टाइम ही ट्रेनिंग में होता है। हाँ। उसके लिए सोना, उसके लिए जागना, उसके लिए स्टडी अभी कंटिन्यू है साथ जी में? कर रहा हूँ साथ। तो फिर वो पढ़ाई भी करनी और खेल को 7-8 घंटे दे देते हो, तो किस तरह फिर अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को किस तरह से मैनेज करते हो? कॉलेज इस तरह है कि पहले घर वाले कहते थे कि मतलब प्रॉपर टाइम दो ये वो, लेकिन अब अगर जब नेशनल जीतो तो वो कहते हैं कि ठीक है साथ साथ रखो। हाँ। और ये है कि टूर्नामेंट साथ साथ थोड़ा बहुत जितना हो सकता है उतना करता रहता हूँ। उसके तो क्या बाद पढ़ रहे हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई है इंटरेस्ट? नहीं, ICS कर रहा हूँ। ICS कर रहे हो, ठीक है। और ये है कि फिर जब पेपर से कोई 2-3 महीने या महीना पहले थोड़ा सा गेम डाउन कर देते हैं और उस तरफ शुरू कर देते हैं ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। और डाइट कितनी स्ट्रिक्ट होती है? डाइट क्या सर बना के देते हैं या अब वो है कि अब खुद ही मैनेज कर लेते हो कि मुझे क्या खाना है, किस चीजों से अवॉइड करना है? नहीं, कुछ चीजें सर ने बताया हुआ है कि जो चीजें नहीं खानी वो ज्यादातर अवॉइड ही करते हैं, जो सही चीजें हैं वो घर वाले जो भी होता है वो खाते। प्रॉपर उस तरह नहीं कि यही है कि चावल और वो दूसरी चीजें जो ऑयली चीजें हैं वो नहीं खानी, और उसके अलावा जो है वो दूध और बाकी सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी इंसान है वैसे, कभी बंदे का दिल कर पड़ता है, तो क्या प्लेयर्स को इतनी छूट है कि वो एक दिन या मंथ में 1-8 बार जो है वो चीट मील भी खा सकते हैं? मैंने तो अपनी सारी जिंदगी कभी केयर नहीं की। हाँ। जो मिला खाया। हाँ। और मैंने भी यही कहता हूँ कि जो मिले खाओ, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ ना कुछ। हाँ, तो हर विटामिन ही हमें चाहिए। तो बस ये है कि जो हम खाते हैं वो कंज्यूम उससे ज्यादा हम कर लेते हैं, बल्कि हमें तो हर वक्त डाइट की जरूरत रहती है। बिल्कुल। तो मैंने भी इन्हें हमेशा ये कहा है कि जो मिलता है खाओ। तो बस ये है कि जो बुरी चीजें उससे बस परहेज करो। तो बाकी खाने पीने में मैंने कभी इन्हें मना नहीं किया। कोक और बोतल वगैरह वो चीजें वगैरह इस तरह की और ऑयली चीजों से ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा वो करना पड़ता है कंट्रोल। वो तो वैसे भी अगर हम कोई स्पोर्ट नहीं भी कर रहा है तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। कोक वगैरह और ये दूसरी चीजें तो शायद मुझे याद ही नहीं, मैंने आखिरी बार कब पी। अच्छा, मतलब स्ट्रिक्ट चीज को फॉलो करते हो स्ट्रिक्टली। अगर कोई चीज है मना कर दिया तो उसको फिर उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और जैसे आप गेम प्रेशर की बात कर रहे थे, जाहिर बात है फर्स्ट टाइम आप खेलते हो तो आप पे बड़ा प्रेशर होता है, तो आपको लगता है कि जब आप एक कंपटीशन विन कर लेते हो उसके बाद वो प्रेशर और बढ़ जाता है? नहीं, उसके बाद बहुत कॉन्फिडेंस आया था मुझे। ऐसा लगता है कि तब पहले था कि मुझे प्रेशर होता था आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैं ऊपर जाता था फाइनल मैच का और प्रेशर होता था कि फाइनल आ गया, जीतना है इस तरह। लेकिन नेशनल जीतने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद अब नहीं मुझे लगता, पहले जिस तरह मैं प्रेशर ले लेता था अब वो चीज नहीं होती, अब सही कॉन्फिडेंस होता है पूरा अपने आप पे। लेकिन होता है ना कि जब आप जीत जाते हो फिर बैठी हुई ऑडियंस जो है उनकी आपके साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आपको फिर आप पे एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हाँ, अब उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, डबल मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी परफॉर्मेंस देंगे पूरी। इंशाल्लाह। और अल्लाह करे कि जिस तरह से अभी आप प्राउड अभी किया, नेक्स्ट भी आप इसी तरह से प्राउड करें और हर जो है वो जीत आपका मुकद्दर हो। सर, जो हमारे यहाँ गेम्स में इतना प्रेशर ले जाते हैं प्लेयर्स, हम देखते हैं प्रेशर के चलते ही लोग जो है ना अपनी परफॉर्मेंस खराब कर लेते हैं, तो क्या इस तरह के खेलों के साथ कोई एक्टिविटीज होनी चाहिए कि आप मेंटली तौर पर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहें ताकि वो प्रेशर जो है वो आपको कभी आपके खेल को मुतासिर ना करे? जी, प्रेशर जो है ना वो बेसिकली इंसान के जहन में होता है। अब प्रेशर कैसे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि घर वालों की तरफ से ऐसा प्रेशर था कि अगर तुम नई परफॉर्मेंस दे रहे तो छोड़ दो। बिल्कुल। कहीं ना कहीं बैकएंड पे होता है, या तो उसकी एज बढ़ रही है तो वो सोच रहा है कि यार मैं तो परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे सका तो मैं अब दे दूं, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। या घर वालों की तरफ से प्रेशर आ जाता है कि अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे तो छोड़ दो। या पीछे से कोई मनी प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई पैसा बहुत ज़ाया हो रहा है तो छोड़ दूं अगर नहीं परफॉर्मेंस आ रही। तो जब आपका ये 3 फैक्टर्स आप अगर ऑफ कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्रेशर बंदा लेता है। बंदा कहता है हार गए जीत गए कोई बात नहीं। और जब आपका प्रेशर खत्म हो जाता है तो आपकी परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। तो मेन रीजन यही है कि अगर आपके ये फैक्टर्स ऑफ हो जाए तो। और अहमद, जब आप खेल रहे होते हो उस टाइम पे आपके कोच की मोटिवेशन और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोच साथ हो तो वो और थोड़ा इजी रहता है, वो अगले बंदे के या अपने प्लस पॉइंट्स बता देते हैं जो खेलना है और उसमें फिर वो बहुत इजी रहता है आगे, मतलब इजी। बैडमिंटन खेलते हुए थ्रू आउट जो है वो इंस्ट्रक्शंस चल रही होती है कोचेस के थ्रू कि किस तरह से खेलना है। जब भी आपका बीच में ब्रेक आया तो आपको बताया कि अब ये स्टॉक इस तरह से लेना। जी बिल्कुल, साथ ही होते हैं वो
کوچ والی کے چیئر پہ ہوتے ہیں تو سارا بتا رہے ہوتے ہیں ساتھ, اور وہ بہت کام آتی ہیں وہ چیزیں گیم میں. اور یہی ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو باہر سے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کوچ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہے اگلے سے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ کھیلتے تھے اور اس ٹائم پہ پلیئرز کے جو چیلنجز تھے اور آج کے دور کے جو پلیئرز کے چیلنجز ہیں اس میں کتنا زیادہ فرق ہے؟ دیکھیں جو میں اپنے دور کے چیلنجز ہیں اس کا تو میں نہیں بتا سکوں گا کیونکہ میں حادثاتی پلیئر تھا. مجھے بالکل ہی شوق نہیں تھا بیڈمنٹن کا, اور اسٹل نہیں ہے. مجھے ٹینس پسند ہے, سوئمنگ پسند ہے, اور میں اس کی پروفیشنل ٹریننگ بھی کرتا رہا ہوں سوئمنگ کی. تو بس فادر میرے بیڈمنٹن کھیلتے تھے, وہ بھی فیصل آباد ڈسٹرکٹ چیمپئن رہے, تو بس اس وجہ سے میں اس لائن میں چلے گیا. اور کچھ میرے اوپر جو کوچز وغیرہ تھے وہ میرے بہت اچھا ایک فیملی ماحول بن گیا تھا, تو میں بالکل آنکھیں بند کر کے ٹریننگ کرتا تھا, وہ جو کہہ دیا وہ کر لیتا تھا. تو میں بس اسی طرح حادثاتی پلیئر بنا تھا. ایون میں جب پاکستان چیمپئن بنا تو اس وقت چیمپئن بننے کے بعد بھی لاہور میں چیمپئن ہوا تھا, تو میں واپس آ رہا تھا اور کوچ بھی میرے ساتھ تھے اور فادر بھی میرے ساتھ تھے. تو میں نے کہا زاہد صاحب بس یہی چیمپئن شپ ہوتی ہے, بس اتنا ہی کرنا ہوتا ہے. وہ کہتے ابھی تم چیمپئن بنے ہو نا, ابھی اس کے جو آفٹر فیکٹس ہیں نا وہ آپ کو پتا لگا. پھر وہ جب چیمپئن ہو جاتا ہے پھر ہر جگہ جب تعارف ہوتا ہے نا آپ کا کہ یہ نیشنل چیمپئن ہے, یہ نیشنل, اس کا جو ایک مزہ آتا ہے نا. پھر بات وہی ہے کہ ایک چیز جو ہے اگر آپ حادثاتی طور پر بھی آ جاتے ہو لیکن اگر آپ کو وہ اس چیز کرنے میں مزہ آنے لگے تو آبویسلی پھر آپ اس میں اپنا جو ہے ایفرٹس پٹ کرنا شروع کر دیتے ہو, اور پھر اس کا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایفرٹس کرو, کوشش کرو, اور پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو بہتر انداز میں نہیں ملے. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور بیڈمنٹن کے حوالے سے فیصل آباد میں کتنی اپرچونیٹیز موجود ہیں, اور اگر آج سے ہی آپ سوچ رہے ہیں اپنے کیریئر کو سٹارٹ کرنے کے لیے, اپنے کھیلوں کو آگے بڑھانے کے لیے, تو کس طرح سے اس کا روڈ میپ ہو سکتا ہے اور آپ اپنی اس جرنی کو, خوبصورت سی جرنی کو کس طرح سے سٹارٹ کر سکتے ہیں, اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. سر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہاں پہ 15 جو ہے وہ اسپورٹ کمپلیکسز موجود ہیں جہاں پہ جا کے بیڈمنٹن کو کھیلا جا سکتا ہے, تو اگر کوئی دیکھنے والا جس کو نہیں اویئرنیس ہے, کیونکہ ہمارے ہاں سوچتی اتنی بات بھی نہیں کامنلی کی جاتی, اور ان کا انٹرسٹ ہے بیڈمنٹن میں, تو کس طرح سے وہ اپنی اس جرنی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جو جہاں پہ بھی پہلے تو اسکول یا کالج جہاں پہ بھی وہ اپنا پڑھائی کمپلیٹ کر رہا ہے تو وہاں پہ ضرور کہیں نہ کہیں ان کے اسپورٹس فیسلٹیز ہوگی. اگر کوئی بہتر اسکول میں پڑھ رہا ہے تو وہاں پہ جائے, اپنا انجوائے کرے جو اسپورٹس فیسلٹیز ہیں. تو جب آپ کا انٹرسٹ لیول کچھ انکریز ہو جائے تو پھر آپ باہر جو کمپلیکسز ہیں وہاں پہ جوائن کریں, تو وہاں پہ ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی اچھا پلیئر مل جائے گا جو ایز اے کوچ آپ کو ٹریننگ دے گا. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے, ظاہر ہے. تو جیسے جیسے آپ کی گیم امپروو ہوتی جائے گی آپ کو لیے راہیں کھلتی رہیں گی. بالکل. تو جب آپ اچھے پلیئر بنیں گے تو آف کورس آپ کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گے, ڈپارٹمنٹ ملیں گے. آپ کی کالج یا اسکول جہاں پہ بھی آپ ہیں وہاں کی فیس فری ہوگی آپ کو, اس کی طرف سے آپ کھیلنے جاؤ گے دوسرے شہروں میں تو آپ کو ایک اویئرنیس میں فرق پڑے گا, آپ کا ایکسپلوجر کا, مینٹل لیول کا بہت فرق پڑے گا. تو یہ جو پلیئرز ہیں یا جو باہر جا کے کھیلتے ہیں ان کا مینٹل لیول اور جو ایک نارمل گھر میں ہی رہتا ہے اس کے مینٹل لیول میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. بالکل جی بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسپورٹ میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے بھی, سم ٹائم صرف اگر کھیلوں کی بات نہیں کریں, ڈفرینٹ طرح کے شوق کی بات کریں, تو پہلے ہمیں لگ رہا تھا ہمیں بڑا انٹرسٹ ہے تو ایک ریئلٹی چیک بھی آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ کی اس میں کتنی دلچسپی ہے کہ آپ اس کو آگے کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. جتنے بھی احمد دیکھنے والے نئے پلیئرز ہیں ان کے لیے کیا میسج دینا چاہو گے کہ کس طرح سے کتنا ہارڈ ورک کتنا امپورٹنٹ ہے کھیل میں, کسی بھی طرح کے کھیل میں؟ ہارڈ ورک تو بہت ضروری ہے. اس طرح کے ہارڈ ورک صبح کو مطلب ظاہری بات ہے کہ آپ کی ایک روٹین سیٹ ہو جاتی ہے, آپ ارلی مارننگ اٹھنا, کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اتنا لوگ کہتے ہیں کہ ارلی مارننگ اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, فزیکلی ایکٹیو اتنے زیادہ بچے نہیں رہتے ہیں. اگر جمز وغیرہ بھی سر کرتے ہیں تو وہ شام کے ٹائم میں زیادہ اس چیز پہ فوکس کیا جاتا ہے. آج کل صبح اٹھنا ایک کام ہے, ایک ہمت ہے, بلکہ بہت زیادہ ہمت ہے جو آپ کو کرنی پڑتی ہے. تو جیسے ہم بات کر رہے تھے احمد کہ آپ کی ہابیز بھی ظاہری بات ہے, ہر کسی کی ہابیز ہوتی ہیں, کھیل تو آپ کا پیشن ہے ہی, اس کے علاوہ کوئی اور ہابیز ہیں یا بس بیڈمنٹن کو ہی سارا ٹائم دیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے, اس میں ٹائم یہاں ہی سارا لگا تھا, اس کے بعد پڑھائی کو بھی تھوڑا بہت کرنا آتا تو اور کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا اور کوئی ہابی فالو کرنے کا یا اس طرح, تو سارا ٹائم ادھر ہی لگ جاتا ہے. صبح
صبح بھی سیشن ہوتا ہے, اس کے بعد صبح پھر تھوڑے ٹائم واپس آؤ تو 1-2 گھنٹے کے بعد دوبارہ دوپہر کا سیشن ہوتا ہے, اس کے بعد 6-7 بجے جم کرنی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد گھر جاتے ہیں واپس, تو ٹائم ہی نہیں ہوتا اس میں. مطلب کہ سارا دن اسی روٹین میں گزر جاتا ہے. اور سر ہمارے ہاں جو کوچز کی اگر بات کی جائے, ٹرینرز کی بات کی جائے, تو وہ اتنے ٹرینرز ہمارے پاس موجود ہیں جو اچھے سے سکھا سکیں, اچھے ٹرینرز؟ جی نہیں, معذرت کے ساتھ یہاں پہ تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو بھی بچہ ٹریننگ کرنے کے لیے کوچ ڈھونڈتا ہے, تو جیسے ہم انسٹیٹیوشن کو ڈھونڈتے ہیں نا کہ یہ انسٹیٹیوشن اچھا ہے, اس کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے, یا اس میں سے اتنے بچے پڑھ کے اچھے نکلے ہیں, تو جب ہم کوچ ہائر کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے تو ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے. وہ ایک کچھ اویلیبلٹی کی بھی بات ہوتی ہے کہ اب ایک کمپلیکس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کوچ ہی ایک ہے, اب کیا کریں. اب جو بچہ یہاں پہ فیصل آباد میں ایک کونے میں رہتا ہے, دوسرے کوچ کے پاس جانے کے لیے اس کو تو بہت ایک ٹائم بھی چاہیے, پیسے بھی چاہیے, کبھی ایک سواری پوری چاہیے ٹائم, تو وہ چیزیں اس کے لیے مینیجیبل نہیں ہوتی, تو اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اسی کوچ سے ہینڈل کرے. ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ جو بچے اپنے پروفیشنل کھیلنا چاہتے ہیں, جو والدین اپنے بچوں کو پروفیشنل کھلانا چاہتے ہیں, وہ اس چیز پہ ضرور فوکس کریں کہ بچوں کو پراپر اچھے کوچ کے پاس بھیجیں. اس سے ان کو ایڈوانٹیجز ملیں گے, فائدے ملیں گے, نقصان نہیں ہوگا. بالکل, کیونکہ ٹریننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی پرفارمنس میں, اور اگر آپ کے کوچز کو اس طرح سے نالج ہو کھیل کے حوالے سے تو اور بھی زیادہ چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں. تو سر ابھی تک جیسے کہ آپ نے کہا کہ مجھے کافی ٹائم سے آپ کوچنگ کر رہے ہیں, تو کتنا عرصہ ہو گیا ہے کوچنگ میں آئے ہوئے؟ اور ظاہری بات ہے جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ حادثاتی طور پر جو ہے وہ آپ پلیئر بنے, بیڈمنٹن پلیئر, تو کوچنگ جو ہے وہ پھر اپنی مرضی سے اس کو سلیکٹ کیا؟ جی, کوچنگ میرا بتایا میں نے کہ وہ میرا پیشن ہے, میرا دل ہوتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے نا سپورٹ ضرور کرے. آپ کو شاید حیرانگی ہوگی, میں نے کرکٹ کی بھی کوچنگ کروائی ہوئی ہے. اچھا. تو وہ کرکٹ کا جو پلیئر تھا اسے کوچنگ کروانے کے لیے یقین کریں کہ میں نے باقاعدہ اس کے لیے لٹریچر پڑھتا تھا, اس کو جو پلیئرز ہیں کرکٹ کے ان کی ویڈیوز دیکھتا تھا کہ اس کو یہ میں نے بتانا ہے تو یہ کرتے کیسے ہیں. ذرا میں خود اتنا اچھا کرکٹر تو نہیں تھا, تو کرکٹ تو ہر پاکستان کا ہر بچہ کھیلتا ہے, تو اس والے سے کوچنگ کروانے کے لیے بہت زیادہ ایک پیچھے آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے کہ بچے کو اپنے سیٹسفائی کرنا ہے. تو ایک بات اور میں کوچنگ کے والے سے کہوں گا کہ کوچ یہاں پہ پاکستان میں تو خیر جو بھی تھوڑا سا پلیئر بن جاتا ہے وہ کوچ بن جاتا ہے, اور آپ دنیا میں کہیں پہ بھی دیکھ لیں جو آپ کو اچھا کوچ ملے گا وہ اچھا پلیئر کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا. بالکل, کیونکہ ایک عام بندے کو نہیں پتا کہ اتنی جو اسٹرینتھ کے ہم سیٹ اپس لگاتے ہیں یا ویٹ اٹھا کے ہم بھاگتے ہیں, تو وہ کرنے کے بعد بندے کی باڈی کی کیا سچویشن ہوتی ہے, وہ ایک پلیئر جس نے کیا ہوتا ہے, جو اس مراحل سے گزرا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے. بالکل, اور بڑا ضروری بھی ہے کہ آپ جو نالج دوسرے کو دو پہلے اس پہ آپ کی بھی گرپ اتنی ہی ہو. جیسے استاد پڑھانے جاتا ہے تو لیکچر تیار کر کے جاتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ کوچ کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. احمد آپ کا بہت شکریہ, اور بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. اللہ کرے کہ آپ اسی طرح سے کامیابیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے اور کامیابیاں سمیٹتے رہیں. اور جتنے دیکھنے والے ہیں اگر ان کا کسی بھی چیز میں پیشن ہے, چاہے کھیلوں میں ہے چاہے کسی دوسری فیلڈ میں ہے, تو ضرور اسے پرسیو کریں. محنت جو ہے وہ لازم ہے کہ محنت ضرور آپ نے کرنی ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود بخود بناتا ہے. اللہ پاک آپ کے لیے, ہمارے لیے, ہمارے ملک کے پاکستان کے لیے ڈھیر آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.